अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पीएसएल टाकरा के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान। सबसे पहले मेट्रोविजन न्यूज़ के तमाम शायकीन का, नाजरीन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया और अपनी आरा से हमें आगाह भी किया। आज सबसे पहले इस वीक की टॉप स्टोरीज। दुबई में पीएसएल के मेले का आज इख्तिताम होने जा रहा है। इसके बाद पीएसएल की 8 टीमें अबू धाबी में 2 मैचेस खेलेंगी और बाद में तमाम टीम्स पाकिस्तान आ जाएंगी। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दे दी है और कैरन पोलार्ड की शानदार फॉर्म जारी है। फोर्थ एडिशन पीएसएल फोर्थ एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पे हैं। हम बात करेंगे इस वीक में डोमेस्टिक क्रिकेट की ज़बूहाली पे, बात करेंगे अब्दुल कादिर की पीएसएल परफॉर्मेंस पे टीम बनाने की मुखालफत के हवाले से। अब्दुल कादिर कहते हैं कि टीम जो है वो पीएसएल परफॉर्मेंस पे ओडीआई और टेस्ट की टीम नहीं बनानी चाहिए। और नेशनल स्टेडियम की तामीरी काम आखिरी मराहिल पे पहुंच चुका है और पीएसएल 7 मार्च से कराची वापस आ रहा है। तमाम क्रिकेटर्स ने फौज के साथ यकजहती दिखाई है और फौज के साथ मोहब्बत का इजहार भी किया है। तो सबसे पहले मैं अपने पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, डीएचएस सुफा के स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जनाब मोइन अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। और उसके साथ हमारे साथ तशरीफ फरमा है, आज हमारी बड़ी जो है खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे साथ तशरीफ फरमा है शोएब हबीब साहब जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, इसके अलावा कोच भी हैं, मेंटोर भी हैं और पाकिस्तान के जो है T20 इंटरनेशनल को इंट्रोड्यूस करवाया, पहली सेंचुरी भी की, पाकिस्तान सिंध की टीम के कैप्टन रह चुके हैं, कराची की टीम की तरफ से जो वो नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो शोएब हबीब साहब को भी हम अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोइन भाई, सबसे पहले आपसे पाकिस्तानी फौज के हवाले से, पाकिस्तानी फौज को सबसे पहले सलूट कि उन्होंने इतना शानदार कारनामा दिखाया और अवाम और हमारे सुप्रीम कमांडर इमरान खान के पीछे सारी अवाम साथ है। देखिए जी, क्रिकेटर जो है वो दिलेर होते हैं और सबसे पहले तो मैं इमरान खान की इस पर सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने डिसीजन लिया और पॉजिटिव डिसीजन लिया कि दबना नहीं है, लड़ना है। और उसके बाद जितनी भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ की जाए वो कम है। असल में बात यह है कि आप तो बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, हम सब सुकून से बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरहदों पे जो हमारी फ़ौजें हैं जो डिफेंस कर रही हैं, डिफेंड कर रही हैं हमारी नेशन के लिए, कंट्री के लिए, हदीस में आता है कि जो सिर्फ एक दिन सरहद पे सिर्फ इसलिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी इस्लामी माल की हिफाजत करता है, दुनिया माफिया से अफजल है। और अगर कोई शहीद हो जाए तो सारी ज़िंदगी का सदका जारिया है, और अगर खुदा ना खासा अपनी तिबी मौत भी मरता है तो जब भी वो शहादत का रुतबा उसको हासिल होता है और सारी ज़िंदगी का सदका जारिया है। तो हमको क्या करना चाहिए? इस नेशन को हम लड़ नहीं सकते, कम से कम इतना तो ज़रूर करना चाहिए कि उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और दुआ क्या है? उसके लिए सबसे बेस्ट दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नऊरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, जिसके मायने हैं कि ए अल्लाह, या अल्लाह हमें जो है दुश्मन के मुकाबले में खड़ा कर मदद फरमा और इनके शर से बचा। और दूसरी दुआ ये है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी है। तो तमाम हाज़रीन से मैं दरख्वास्त करता हूँ जितने भी टीवी में देख रहे हैं कि सब दुआ मांगें और इनके खैर के लिए दुआ मांगें, क्योंकि ये हम लोग के लिए बड़ा काम कर रहे हैं और जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अब आ जाए पीएसएल पे। जी मोइन भाई ने बहुत प्यारी बात की। एक इंसान, एक जान की हिफाजत यूं है गोया कि पूरी इंसानियत की हिफाजत की आपने। शोएब भाई, बात यह है कि दुबई में पीएसएल का इख्तिताम होने जा रहा है। अब ये पीएसएल जा रही है अबू धाबी। दुबई में अगर पीएसएल की बात करते हैं तो दुबई के लास्ट लेग यानी कि डबल डाउन रिबन के मैचेस हो रहे हैं और इस डबल डाउन रिबन के बाद अब ये अबू धाबी और उसके बाद ये पाकिस्तान आएगा। तो क्या समझते हैं पीएसएल के 4th एडिशन के इस रंगारंग मेले को? देखिए, ये जो पीएसएल का 4th एडिशन है इसके मैंने बहुत कम मैचेस देखे हैं। अच्छा, जो मैंने देखा ना तो मैंने इंजॉय नहीं करा। स्पेशली ये जो कोचिज़ का इन्वॉल्वमेंट है ना, कोचिज़ ने मतलब अपने ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना टेंशन वाला रखा हुआ है। जब कोचिज़ इतने टेंशन में रहेंगे तो प्लेयर्स क्या करेंगे? एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, इनके कोई प्लान नज़र नहीं आए। अब 90% मैचेस ऐसे हैं जो टॉस पे ही रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब सेकंड बैटिंग जीत जाती है। आपके सामने सिंपल सी मिसाल उसकी है कोयटा की। कोयटा ने 4 दफ़ा सेकंड बैटिंग करी, जीत गई। 2 दफ़ा फर्स्ट बैटिंग करी, हार गई। तो मतलब कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जो आदमी सीखे। अच्छा, फिर माशाल्लाह इतने बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। नो डाउट वो अपनी
क्रिकेट कैरियर में बहुत उन्होंने परफॉर्म करा, बड़ा नाम करा, पाकिस्तान को बड़ी विक्ट्रीज दी, लेकिन ये जो कोचिज़ की सूरत में आए ना, यहाँ इन्होंने इम्प्रेस नहीं करा। और स्पेशली मैं वसीम अकरम साहब को तो एडवाइस करूँगा, आप इतनी टेंशन ले रहे हैं, अब वैसे ही आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो इतनी मतलब अगर आप एक मोइन इसको और अच्छा वो करेंगे ना, आप जब एक ड्रेसिंग रूम में इतना टेंशन का माहौल होता है ना, तो लड़का नहीं सीख पाता। बिल्कुल सही। असल में बात यह है कि जब तक कूजी इन्वायरमेंट नहीं मिलता ना, जब तक एंजॉय नहीं करोगे तो यू विल नॉट परफॉर्म, राइट? True. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू नीड टू एंजॉय। अब मैंने बार बार कह रहा हूं कि वर्ल्ड कप हम जीते थे और इमरान खान का ये मैसेज था टॉस के वक्त कि लुक, विन और लूज डज नॉट मैटर, वी विल एंजॉय द गेम, एंड ही कन्वे द मैसेज टू हिज टीम मेंबर दोज हु आर सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम कि हार जीत कोई मसला नहीं है, एंजॉय करो। और जब आप एंजॉय करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम है, हम एंजॉय करेंगे तो प्रोग्राम अच्छा होगा। सही। कोई भी परफॉर्मेंस करनी है तो उसको एंजॉय। बिल्कुल सही कहा शोएब भाई ने कि इतना टेंस माहौल में अब वो एफिशिएंसी अपनी दिखा रहे हैं, अब वो मिकी आर्थर अपनी एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके होने से जीत रहा है। अब तक तो कोई जीता ही नहीं है। मोइन वो तो भाई, कब तक ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, यू 100% राइट एज फार एज योर लाइक वर्ड्स आर कंसर्न। मैं अगर पीएसएल का ओवरऑल हम अगर जायजा लें, तज्जिया करें, एनालिसिस करें, तो क्या समझते हैं कि ये 4th एडिशन पहले 3 एडिशन से बेहतर है, या इस 4th एडिशन में वो आउटकम नहीं आया जो कि लोग तस्वर कर रहे थे या जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी? देखिए जी, एंटरटेनमेंट के हवाले से जाहिर है तो पीएसएल चाहे इससे पहले वाले का एडिशन हो चाहे इसके बाद का हो, एज फार एज कंसर्न एंटरटेनमेंट, राइट? तो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट नहीं है, राइट? लेकिन अगर टेक्निकल स्किल्स देखी जाए कि जैसे कि अभी आपने कहा कि अब्दुल कादिर साहब ने ये बोला है कि ओडीआई की मैच टीम और टेस्ट मैच की टीम, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि देखें ये एक तुक्का गेम है ना। आप देखें ना, टकोटा ग्लेडिएटर टॉप में था, राइट? और नंबर 4th में मुल्तान थी जो बिल्कुल बॉटम में आ गई है। कोयटा नंबर किस में आ गई है? नंबर 4th में आ गई है, नंबर 3rd में आ गई, राइट? तो बेसिकली हम यही कह रहे हैं कि ये जो उस वक्त अच्छा खेलेगा, जिसका टीम कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, जो स्ट्रेस नहीं लेगा। पेशावर ज़ल्मी क्यों ऊपर आ रही है, क्यों खेले? कि उनके ड्रेसिंग बॉल में कूजी इन्वायरमेंट है, व्हाट आई फेल्ट, जो मैंने देखा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो इजी खेल रहे हैं। और फिर ज़ाहिर है यूनुस खान मौजूद है, मोहम्मद अकरम मौजूद है, मिसबा उल हक मौजूद है, और फिर जो आपकी वो इस्लामाबाद जो अच्छा खेल रही है, उधर कोई प्रेशर नहीं है किसी चीज़ का, राइट? तो समी जो है वो बिल्कुल फ्रीडम है, उसको एनी टाइम बैट्समैन को चेंज कर सकता है, कर देता है, कभी किसी को ऊपर भेज दिया, कभी किसी। तो जब तक आप इंजॉय नहीं करेंगे, आप परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे कोई भी चीज। शोएब साहब, आप देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें, मोहम्मद समी की जगह कैप्टनसी अब जो दे दी गई है वो दी है शादाब को, और शादाब एक बिल्कुल यंग कैप्टन है और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। आप देखें डीन जॉन्स जो है वकार यूनुस, उनकी मेंटोरिंग के साथ, उनकी कोचिंग के साथ टीम बेहतर परफॉर्म करी। रोमन रईस ने दोबारा जब टीम में जगह बनाई तो 3 विकेटें हासिल की हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड में आसिफ अली, हुसैन तल्लत सब परफॉर्म करें। पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं तो कैरन पोलार्ड, डेरन समी और पूरी इमाम उल हक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बॉलिंग अगर देखा जाए यूनिट या बैटिंग यूनिट या फील्डिंग यूनिट, किस वजह से टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है? क्या सिनर्जी, क्या सिंक्रोनाइजेशन? देखिए, ये जो आपने इतना लंबा सवाल कर दिया कि वो अच्छा, ये अच्छा, अब मैं समी की तरफ आ जाता हूँ। समी टीम का कैप्टन है, समी ने लास्ट मैच हैट्रिक कर ली, उसके बाद वो खेल ही नहीं रहा, इंजर्ड हो गया जी, इंजर्ड हो गया। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि T20 जो मोइन ने बोला, T20 किसी 2-4 पे नहीं चलता। T20 एक मैच, एक ओवर होता है और एक बैट्समैन होता है। अभी इस वक्त जो मेरे अपने हिसाब से, अगर आपने इस्लामाबाद की बात करिए तो इस्लामाबाद का मैच विनर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो है लड़का आसिफ अली। अब टाइम हो रहा है इस वक्त एक ब्रेक का, जा रहे हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू फाइनल काउंटडाउन। हम बात कर रहे थे पीएसएल 4th एडिशन की और बात कर रहे थे पीएसएल 4th एडिशन में कंप्लीट एनालिसिस की। अगर हम बात करते हैं कंप्लीट एनालिसिस की तो पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स टॉप पोजीशन पे, इस्लामाबाद के बाद लाहौर, कराची और मुल्तान बॉटम पोजीशन पे हैं। मोइन भाई, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि लाहौर और कराची हर साल जो है वो बॉटम पोजीशन पे जाते हैं, क्या रीजन? असल में इसकी जो मेरी समझ में आई है वो रीज़न ये है, लाहौर की भी और कराची की भी, वो ये है कि ये फोकस क्रिकेट पे कम करते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा करते हैं।
جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کانسنٹریشن ان کا لوز ہو جاتا ہے. باقی دوسری ٹیمیں چونکہ ان کے پاس اتنا ہے نہیں کچھ, تو اس لیے وہ فوکس رہتا ہے ایک چیز پہ کہ ہم نے کھیلنا ہے, کھیل کے جیسے بھی جیتنا ہے یا ہارنا ہے واٹ ایور از رائٹ. تو آپ دیکھ لیں بیفور دا ٹورنامنٹ, آپ دیکھ لیں لاہور کے اندر کو کبھی ادھر جا رہے ہیں, بے شک اچھی بات ہے, پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن کانسنٹریشن بنانے میں بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے. ایک ریزن تو یہ ہے. دوسری ریزن جو سمجھ میں یہ آئی ہے کہ ایک تو کانسنٹریشن, دوسری سمجھ یہ ریزن ہے کہ یہ چاہتے ہیں جیتنا. کیا چاہتے ہیں؟ جیتنا. تو اینڈ ریزلٹ از ناٹ انڈر یور کنٹرول. واٹ از انڈر یور کنٹرول؟ دا پروسیس, دا میتھڈ اونلی, رائٹ. آپ انجوائے کریں گے نا پروسیسز کو اور میتھڈ کو, تو اینڈ ریزلٹ خود بخود اچھا آ جائے گا. اچھا دوسری ٹیمیں جیسے پشاور زلمی ہو گئی, کوئٹہ ہو گئے, تو بڑا فرینڈلی ماحول میں دیکھ رہا ہوں اس میں. ایون اسلام آباد ہو گئی یا اب لاہور کے اندر اوپر آ گئی ہے, لیکن آئی ڈاؤٹ کہ لاہور کے اندر جو ہے کچھ کرے. یہ دس از مائی, لیکن میں فرسٹ جو پہلی فرسٹ 1, 2 and 3 ٹیمز ہیں, پشاور زلمی, اسلام آباد اینڈ کوئٹہ. اینڈ وٹ ول بی دی فورتھ ٹیم جو کہ ایلیمنیٹ 4 ٹیم اس وقت تو لاہور کے اندر ہے نا آپ کے پاس, اور کراچی بھی ہے, تو دونوں کے ایکول پوائنٹ ہے. ملتان بھی ہے, تو ان تینوں میں سے کوئی بھی ٹیم آ سکتی ہے جو وقت پر اچھا کھیلے. شعیب بھائی, جیسے معین بھائی نے کہا کہ یہ 3 ٹیمز جو ہیں, یہ خاص طور پہ 2 ٹیمز, ویسے تو ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم چل جاتی ہیں, کئی ٹیلنٹڈ کھلاڑیوں کو پا کے حارث رؤف ہمیں نظر آئے ہیں اس ٹیلنٹ میں, محمد حسنین نظر آئے ہیں, اور بہت سارے کھلاڑی نظر آ رہے ہیں, جو ہے عمر خان ایک اچھے اسپن بالر نظر آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ سے ہمیں وہ بلینڈ یا وہ ٹیلنٹ کیوں نہیں ملتا کہ جو آگے جا کر پاکستان اے یا پاکستان انٹرنیشنل سائٹ کو ریپریزنٹ کر سکے؟ دیکھیں, میں پہلے تو معین کی بات کو کروں گا. معین نے بڑا اچھا بات بولی کہ ان کے پلان ہی نہیں ہے. یہ مطلب میچ ان کا فوکس ہی نہیں ہے, یہ دوسری ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں اور پورے سال ہی رہتے ہیں. اچھا پھر بات گھوم کے پھر وہی کوچز کے پاس اوپر آ جاتی ہے. کوچز کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے ان کے پاس. میں ابھی معین نے جیسے بولا کہ ہم یہ جیتنا چاہتے ہیں, وہ تو بھائی کسی چیز کو جیتنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس اس کے لیے پلان ہوتا ہے. اچھا, اور یہ جو کوچز ہے, کوچز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چیز پہ فوکس ہیں. ان کا کیا فوکس ہے؟ ہمارا جیسے اس سے کوئٹہ سے میچ ہے تو ہم سرفراز کو آؤٹ کر لیں, اس کو آؤٹ کر لیں تو جیت جائیں گے. یہ آؤٹ کر دے گا, وہ آؤٹ کر دے گا تو ہم جیت جائیں گے. تو کیسے آؤٹ کرے گا وہ پلان ہو نا. اس لیے یہ اپنے مطلب ڈریسنگ روم کے ماحول کو بھی بڑا ٹینشن میں رکھتے ہیں. اچھا, جہاں تک یہ بات ہے, آپ لوگ غلط کر رہے ہیں کہ یہ پی ایس ایل سے پلیئر آ رہے ہیں. یہ پلیئر پی ایس ایل سے نہیں آ رہے, یہ سارے ڈومیسٹک سے ہی آ رہے ہیں. کوئی انڈر 16 سے آ رہا ہے, کوئی انڈر 19 سے آ رہا ہے, کوئی مطلب ڈومیسٹک کرکٹ سے آ رہا ہے. پی ایس ایل سے آنے کا مطلب تو یہ آپ نے گھر سے اٹھایا اور آیا, وہ کھیل گیا. ایسے اتفاقات کم ہوتے ہیں جس میں, پلیز, ایسے اتفاقات بہت کم ہوتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو ایسے پلیئر لے کر بھی آئیں تو وہ ٹیمیں باٹم میں. جی معین بھائی, میں بات تھوڑی سی آگے بڑھاؤں. شعیب بھائی کی بالکل صحیح کہا انہوں نے. آپ کا سوال یہ تھا کہ ہمیں پی سی ایل میں نظر آ رہا ہے, تو نظر اس لیے آ رہا ہے کہ ٹی وی پہ دیکھا جا رہا ہے, اور انڈر 16 اور انڈر 19 دیکھا نہیں جا رہا, اس لیے نظر نہیں آ رہا. تو بھائی یہ پروسیس ہے, پلیئر کوئی 1-2 میچ کا نہیں ہوتا. اور جو یہ جن کا یہ فیلنگز ہیں کہ پی ایس ایل سے پلیئر نکلتے ہیں, پی ایس ایل سے پلیئر نہیں نکل سکتے. آپ طلعت کی مثال لے لیں کہ 2 اوور میڈن 18 بالیں میڈن کھیل گیا. یہ چھکے مارنے کی کرکٹ نہیں ہے. ایون اگر چھکے مارے ہو تو 720 رن بنتے ہیں 20 اوور میں, لیکن آج تک نہیں بنے ہیں نا. صحیح, میکسیمم 160 to 190, 278 ہائیسٹ سکور کیا افغانستان نے. افغانستان نے کر دیا, آئرلینڈ میں کر دیا, ٹھیک ہے, ونس ان ا بلو مون والی بات ہے, لیکن ایوریج دیکھا جاتا ہے نا 160 بٹوین 190, تو ایوریج آپ نکال لیں کتنا بنتا ہے. تو اس لیے یہ بیسیکلی ٹیکنیکل گیم ہے, اور چونکہ T20 شارٹ فارمیٹ کا گیم ہے, تو اس لیے کوئی بھی آدمی ہٹ کرتا ہے. اور شعیب بھائی نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو آؤٹ کر لیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. کوئی بھی پلیئر کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے, اور جس ٹیم کے پلیئر, سارے پلیئر ایکٹیو ہوں گے, ایکٹیو مینس کہ تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن کریں گے, اور اٹس اے ٹیم ورک, اٹس ناٹ این انڈیویجول گیم. تو جس ٹیم کے سارے لڑکے اگر 20-20 رن کریں گے, 30-30 رن کریں گے, وہ ٹیم زیادہ اچھا کھیل سکتی ہے. بھائی ایک سوال اور ہے, آپ دیکھیں کہ کیرن پولاٹ جو ہے اس کی پرفارمنس 4th ایڈیشن میں ایکسٹرا آرڈنری ہے. آن پیپر دیکھا جائے تو ملتان سلطان میں دیکھیں شعیب ملک ہیں, شاہد افریدی ہیں, لیکن کیرن پولاٹ نے 4 بالوں پہ لگاتار 4 چھکے لگائے عرفان کے, پھر لاسٹ میچ میں 3 چھکے لگائے, اور کیرن پولاٹ جو ہے اس کی پرفارمنس امیکولیٹ ہے. جی, اس کی ایکسل فارم ہے اس کی, اور بلے بال آ رہی ہے. دوسری بات ہے کہ اس کی آئی بہت اچھی ہے, اس کی شاٹ سلیکشن بہت اچھی ہے, اور ظاہر ہے ٹیکنیکل اسکلز بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہی از مینٹلی ویری مچ اسٹرانگ, رائٹ. بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے, یہ بال کو دیکھتا ہے, بالر کو نہیں دیکھتا, رائٹ. یہ بال کو کھیلتا ہے, جس کی وجہ سے کیا آتا ہے, بال جہاں آتی ہے وہ اس کو ہٹ کرتا ہے. نارملی واٹ ہیپن یہاں کہ بہت سارے پلیئر جو ہیں وہ سچویشن کو کھیلتے ہیں, رائٹ, یا نام کو کھیلتے ہیں, جس کی وجہ سے پریشر میں آ جاتے ہیں. تو آپ نے بالکل
اچھا سوال تھا اور بالکل اس کو ہائی بھائی ایک بات آپ سے نہیں میں اس میں ایک بات اور ایڈ کر دیتا ہوں. جو میں پلان کی بات کر رہا ہوں تو یہ جو ویسٹ انڈین پلیئرس ہیں نا اسپیشلی T20 ان کے پاس پلان ہے کہ ہم نے کھیلنی 15-16 گیندیں اور اس میں اتنے رنز کرنے اور ہم نے میچ ونر بننا ہے, اس لیے ان کی مارکیٹ بھی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. جہاں ان کو مطلب 2-5 اوور کھیلنے کو مل جائیں گے یہ نہیں جتا پائیں گے. شعیب بھائی ایک بات آپ سے کرنی ہے, ہمارے پاس بہترین کوچز ہیں, سبھی اظہر ایک بڑے اچھے کوچ ہیں ہمارے پاس ہیں. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بہترین کوچز ہیں؟ کہاں سے پاکستان کے ڈومیسٹک کوچز کو کیوں اپرچونٹی نہیں ملتی کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ اٹیچ کیا جائے؟ مکی آرتھر کو آپ دیکھ لیں, ان کو لیا گیا, انہوں نے آپ گرینڈ فلائبر ہے ان کو اپرچونٹی دی گئی ہے. ہمارے جو کوچز ہیں ان کو کیوں موقع نہیں دیا جاتا؟ دیکھیں میں اس پہ لمبی تو نہیں کہہ سکتا, معین بولیں گے. صحیح ہے. دیکھ سب سے پہلے تو میں کوچز مانتا ہی نہیں. گیم پلانر ہونا چاہیے, میچ ونر پلانر, میچ پلاننگ ہونی چاہیے. کوچ ہے کیا مجھے تو یہی نہیں سمجھ میں آتا. آپ نے دیکھا ابھی مکی کی بات کر رہا ہوں, مکی یار ایک لڑکا پاکستان پلیئر ہے, اگر میں اس کا کچھ ہوتا تو میں اس کو کہتا گھر آ جاؤ بیٹا کٹ اٹھا کے. دنیا کے سامنے سہیل خان کو ڈانٹ رہا ہے, یہ کیا کوچنگ ہے؟ اور کوچنگ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. کوچنگ گیم بھائی آپ کا میچ ہو رہا ہے, آپ کا میچ پلان ہے, یار ہم ٹاس جیت کے بیٹنگ کریں گے, اتفاق سے آپ ٹاس جیت کے فیلڈنگ کرتے ہیں, آپ اپنا پلان چینج کر دیتے ہیں, آپ پھر دوسرے طریقے سے جاتے ہیں, اس کو گیند دے دیتے ہیں, بیٹنگ آرڈر چینج ہوتا ہے, کوئی پلان ہی نظر نہیں آ رہا. میں بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں کوچز ہیز اے ڈیپر میننگ رائٹ. بیسیکلی یہ جو لیول 1, لیول 2, لیول 3 اور لیول 4 کوچنگ کورسز ہے نا, یہ میں نے انگلینڈ میں کیے ہیں نا, اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف گورو نے ایک ایلیجیبلٹی جو ہے ایک سرٹیفکیشن جاری کر دی ہے کہ بھائی یہ ہوگا تو وہ وہی کوچ بن سکتا ہے. آپ مجھے آپ جسٹ ریوزٹ یور پاس رائٹ 92 ورلڈ کپ, آپ عمران خان کی کیپٹنسی دیکھ لیں, ادھر کتنے کوچ تھے جو ہم نے انڈیا میں جیتے, ہم جو ہے انگلینڈ میں بھی جیتے, ہم ورلڈ کپ میں بھی جیتے بغیر کوچ کے, صرف ایک ہی آدمی. اچھا اب یہ پی ایچ ڈی لیول رائٹ, ہائیسٹ لیول ہے نا, ٹیسٹ کرکٹ, او ڈی آئی, T20. ادھر کوچنگ کم, ادھر مینٹرنگ زیادہ چاہیے. پلاننگ کی بات کر رہے ہیں, پلاننگ کے لیے اسٹڈی چاہیے. اسٹڈی کرنا کیسے؟ 320 میں آپ کو بتاؤں, ایون کانسنٹریشن جو پرفارمنس گولز ہیں وہ پرفارمنس گول سیٹ کریں گے. ہم نے ہائیسٹ گول تو سیٹ کر لیا, لیکن پرفارمنس گول از دی اسٹریٹجی ٹو اویل دی پلان دیٹ یو ہیو میڈ بیفور دا میچ. تو آپ جب تک اسٹڈی نہیں بنائیں گے, ایون پاکستان ٹیم کو لیکچر دے رہے ہیں, میں پوچھ رہا ہوں ایک بچے سے, پاکستان پلیئر سے, کہ یار کیسی فیلڈنگ کرو گے؟ سر اچھی کریں گے, 6 آؤٹ کریں گے. 6 تو آؤٹ کرو گے, کیسے آؤٹ کرو گے؟ پرفارم مجھے اسٹریٹجی سے بتاؤ. تو پھر اسٹڈی جب پوچھی گئی, ڈے واٹمر بھی بیٹھا تھا, تو پتہ ہی نہیں پرفارمنس گولز کیا ہے رائٹ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بیٹنگ, بالنگ اینڈ فیلڈنگ رائٹ. پورٹ کاسٹنگ کی ٹیم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو تینوں بولر کو ایک اسٹریٹجی دی کہ بھائی آپ نے آؤٹ نہیں کرنے, آپ نے لائن اینڈ لینتھ سے بول کرنے. ایک نے بولا 6 آؤٹ کرنے, جب تم 6 آؤٹ کرو گے تو باقی 2 6 کریں گے تو 18 آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ ایک بال کریں, لائن اینڈ لینتھ سے کرتے رہے, کچھ اوور کرتے رہے اور ٹیم ورک کے ساتھ کھیلے, اور وہ ٹیم جیتی. تو بیسیکلی شعیب بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. چونکہ T20 شارٹ ورژن گیم ہے, اس میں اسٹریٹجی اتنی چلتی بھی نہیں ہے, بس آدمی مارتا ہے. مطلب ایسا گیم ہے کہ کوئی بھی ٹیم کسی وقت بھی جیت سکتی ہے. ہاں ایک چیز امپورٹنٹ ہے اس میں کہ اسٹریس کو مینٹین رکھنا ہے, اسٹریس کو کنٹرول کرنا ہے, نرو کو کنٹرول کرنا ہے, اور کسی کو مطلب کھاتے میں نے لے کے آنا. ایک بات کہہ رہے تھے معین بھائی, مینجمنٹ کے اندر اسٹریس مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ کسی بھی مینجمنٹ کے اندر, کوچ مینجمنٹ میں بھی انیشیشن, پلاننگ, کنٹرول اینڈ دی ایگزیکیوشن از ویری امپورٹنٹ. اور ایک بات میں آپ کو شعیب بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, جس طرح سہیل خان کو ڈانٹ رہا تھا, رکھے تھے پرفارمنس کرانے لیے, حدیث میں بھی آتا ہے اپنی اولاد کو بھی عزت سے بات کرو. جب تم عزت کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ تم ڈانٹ رہے ہو. انفارچونیٹلی پاکستانی ہم لوگ کیونکہ متاثر ہیں زیادہ ٹونی سے, تنویر سے نہیں, سمجھے نا, یہ دس از اے پرابلم. اب اس نے عماد وسیم کے ساتھ بھی ایسی کیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس کو ڈریسنگ گراؤنڈ سے باہر بھیج دیا تھا, اور عماد وسیم NC میں مجھے ملا اور اتنا سا چہرہ تھا اس کا, تو اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا. میں نے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, جا کے 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ سے مانگو. دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے اسی کا کیپٹن بنا دیا. صحیح بات. Obey and be obeyed, respect and be respected. It's very old saying, you know, and it's 100% true. جہاں پہ بھی آپ عزت کرتے ہیں تو عزت ملتی ہے. اگر آپ کسی کو کا حکم مانتے ہیں, اگر وہ اس قابل ہے, تو ویسے ہی آنے والے وقت میں آپ کے بچے, آپ کے جاننے والے آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. بات کر رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کی زبوں حالی پر, اور بات کر رہے ہیں شعیب حبیب صاحب سے. شعیب بھائی کس طریقے سے ہم کرکٹ, ڈومیسٹک کرکٹ کو دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا تو میں سمجھتا ہوں ستیہ ناش ہو چکا ہے, کسی بھی حوالے سے ڈومیسٹک کرکٹ میں نا بہتر نہیں ہوتی نظر آ رہی. میرے بھائی
میں جتنے سال سے میں نے تقریباً خود بھی 16-17 سال فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، میں ایک ایک میچ فالو کرتا ہوں. دنیا کی سب سے اچھی ڈومیسٹک کرکٹ پاکستان کی دنیا، اس میں بگیسٹ سرپرائز فار می. ہاں اس لیے کہ میرے خیال میں ایک ایک میچ فالو اس وقت کل آپ نے اس کو دیکھا افتخار کو، یہ ڈومیسٹک کرکٹ کا 3 سال سے بیسٹ پرفارمر میں، اگر آپ اس کو پک نہیں کریں گے تو ناانصافی ہے. ناانصافی ہے. اچھا پھر ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں کیا چیز نہیں ہے؟ میچ ریفری ہے، پچز اچھی ہیں، ہر چیز اچھی ہے. یہ دیکھنے آئے تو یہ لڑکے کہاں سے؟ وسیم حیدر، وجاہت اللہ واسطی، توصیف احمد، یہ جو ہماری سلیکشن کمیٹی کے ممبران ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ان کی طرف نہیں جا رہا. آپ نے سوال کرا ڈومیسٹک کرکٹ ہماری اس کی، اور جب تک ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہے تو پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے. یہ اگر ریجن بیس پہ، ابھی آپ ریجن کی دیکھ لیں، ابھی کراچی ریجن فیصل آباد سے فائنل ہارا ہے، جبکہ کراچی کی ٹاپ موسٹ ٹیم تھی. تو ڈومیسٹک کرکٹ میں سارا رول ہی ڈپارٹمنٹ کا. پاکستان کی میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے اچھی ڈومیسٹک کرکٹ ہے. یہ سارے پلیئر کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کے پاس 3 تو وکٹ کیپر لے لیں، رضوان لے لیں، سرفراز لے لیں، آپ کامران اکمل لے لیں، عدنان اکمل لے لیں، اور کیا چاہیے ڈومیسٹک کرکٹ سے آپ کو؟ ہر مطلب آپ فاسٹ بالنگ کے اس میں لے لیں، میں نام نہیں لے سکتا، یہ تو 20 لڑکے بیٹھے ہیں سارے ایک سے ہیں. موین بھائی، بگ بیش لیگ اور کاؤنٹی کرکٹ کو کیا آپ قائد اعظم ٹرافی یا پاکستان ون ڈے کپ، یا اب تو ختم ہو گیا پینٹیکولر کپ اور پہلے بلز کپ ہوتا تھا، اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کاؤنٹی جو کرکٹ کا سٹینڈرڈ ہے نا، وہ پاکستان کے کرکٹ سے بہت ہی لو سٹینڈرڈ کا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، رائٹ، وہاں جو فرق ہے صرف ویدر کا فرق ہے، کنڈیشن کا فرق ہے. رائٹ، ہیوی ایٹماسفیئر آتا ہے تو سوئنگ بال کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے. باقی مشتاق احمد مجھے اچھی طرح یاد ہے، یوبیل سے کھیلتے تھے تو سمر سیٹ سے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے 77 رن کرتے تھے، 88 رن کرتے تھے. اور جب وہ وہاں سے آئے یہاں پہ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ پاکستان ہے یوبیل میں، یہ 12 مین تھا. تو اس کا بڑا اچھا الفاظ تھا جو مجھے ابھی تک یاد ہے. اس نے یہ کہا مجھ سے کہ موین بھائی وہ تو ہوائی روزی ہے، آئی ایم ہیپی ود مائی جاب. حالانکہ 12 مین تھا اور وہاں سے کھیل کے آ رہا ہے. مجھے اچھی طرح ایک اور مثال لے لیں، ریحان علی خان جو PIA سے کھیلنے آیا اور وہاں سسیکس سے کھیلتا تھا، جب وہاں سے تو بڑا پرفارمنس کر رہا تھا، 100 50 60، جب یہاں کھیلنے آیا تو اس کو بال نظر نہیں آ رہی تھی. دیکھیں یہاں پہ پلیئر وہی بنتا ہے، لیکن کیا کیونکہ موٹیویشن نہیں ملتی، رائٹ سلیکشن نہیں ہوتی، رائٹ ٹائمنگ سے اس کو پک نہیں کیا جاتا، تو کیا ہو جاتا ہے آپ کے سارے پلیئر جو ہے پیچھے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ صرف پرابلم ہے مینجمنٹ کا، پلیئر مینجمنٹ کا، ان کی تھاٹ مینجمنٹ کا. اب فار ایگزامپل عمر اکمل کی آپ نے بات کی، آپ نے احمد شہزاد کی بات کی، کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. باقی سب کی کیا مسجدوں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں. بات یہ بتایا کہ عمر اکمل اب سب سے زیادہ پرفارمنس کر رہا ہے. کیوں پرفارمنس کر رہا ہے؟ عبد القادر بھائی سے ہینڈلنگ ویری بیٹرلی پروگرام میں. لیٹ می کلیئر اٹ، رائٹ، لیٹ می کلیئر اٹ پلیز. میں آتے ہیں ہم اسی بات پہ. پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو فائنل کاؤنٹ ڈاؤن. ہم بات کر رہے تھے اس وقت PSL کی اور PSL کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ کی. پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے دوبارہ ریوائیو ہو سکتی ہے نہیں. اور موین بھائی بتا رہے تھے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں بہتر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، ہمیں بہتر اسٹریٹجی الائنس کرنا پڑے گا. جی موین بھائی وہیں سے آپ بات کر رہے تھے، جیسے میں نے 2 کی مثال تھی، مشتاق کی وہاں پرفارمنس کر رہا ہے، یہاں پہ پرفارمنس نہیں کر رہا ہے، ایون 12 مین تھا. یا پھر آپ ریحان علی خان جو انگلینڈ سسیکس سے کھیل رہا تھا، وہ پرفارمنس کر رہا تھا، لیکن PIA میں اس کے بال سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ٹرننگ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہاں پہ تو اتنی ورائٹی ہے وچز کی، سب چیز موجود ہے جیسے شعیب بھائی نے بولا. لیکن کیا ہے کہ ہائپ کریٹ کرنا، اس کو جو ہے اس کا برانڈ بنانا. اب یہ PCL کی کرکٹ ہے. دیکھیں جی، ہماری ایک T20 پاکستان نے لانچ کی، ناز آباد میں شروع ہوئی، رائٹ، وہاں پہ اس کو ہائپ کریٹ دنیا جاتی تھی. یہ تو آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ اس کو کتنا پروموٹ کرتے ہیں، کتنا پروپیگیشن کرتے ہیں، کس طرح اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور جس طرح ہر آدمی جو ہے اس کو تو اس کا وہ اچھا پروڈکٹ بن جاتی ہے. تو ہم لوگ کا انفارچونیٹلی کیا ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کی کوئی ویلیو نہیں کیا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے ہٹ کر مثال ہے. ہم نے پیزا کو ویلیو کیا، 4,500 کے مل رہا ہے، اور بیسن کی روٹی کو ویلیو نہیں کیا جو 10 روپے کی مل رہی ہے. جب تک اپنے کوچز کو، اپنی زبان کو، اپنے مذہب کو ویلیو نہیں کرو گے، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. بالکل شعیب صاحب، موین بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے لوگ کو، اپنے برانڈ کو جب تک آپ جو ہے صحیح معنوں میں ہائی لائٹ اور پروجیکٹ نہیں کرتے ہیں تو اس وقت تک وہ برانڈ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنی مقام نہیں بنا سکتا. تو کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے برانڈ کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں موین بھائی ماشاءاللہ
मोइन भाई जो कह रहे हैं वो इनके सामने तो मैं फिलहाल जीरो। अच्छा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा आप कैसे करेंगे हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खराब हो रही है, हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे संभाल। ओ भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट तो हमारी बिल्कुल सही चल रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट में खुर्रम मंजूर रन्स कर रहा है, किधर है आबिद अली रन्स कर रहा है, किधर है इफ्तिखार ने रन्स करे हैं, किधर है बड़ा मुश्किल जाके जब कराची नहीं जीत रही थी तो इफ्तिखार को खिलाया, तो इफ्तिखार पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच हो गया। ये सारे डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर हैं। ये जैसे उमर अकमल की बात करी, ये डोमेस्टिक के प्लेयर हैं। एक लड़का है SNGPL का डॉक्टर नियाजी, वो हर फाइनल में समीउल्लाह नियाजी हर फाइनल में जाके वो 5-5, 6-6 आउट करता है। ताबिश खान है आपके पास, ताबिश, मतलब कितने नाम लिए जाएं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट लिल्लाह ये लोगों की बातों में ना आए। अगर जो कहते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट सही नहीं है, आप मुझे साथ बिठाएं उनके। सही, तो आप तो कोचिंग काफी अरसे से करते आ रहे हैं, आपको बहुत टैलेंट और ब्लड नजर आता है, लेकिन उनको सही मानों में मौके नहीं मिल रहे हैं, मौके नहीं मिल, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हम गौर से मुतासिर है ना। जी जी, कोचिंग कोई चीज नहीं है। कोचिंग करनी है तो स्कूल और कॉलेजेस में जाएं। जी मोइन भाई, वापस आते हैं PSL पे। PSL की बात कर रहे थे, और PSL जो है अब वो पाकिस्तान में आने वाला है 7 मार्च को, और शहर कराची जो है दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। अक्षर साहब ने वादा किया है कि भाई हम कराची को सजाएंगे। जाहिर है एक एंटरटेनमेंट है, आपको पता है ये स्पोर्ट्स ऐसा है कि ये सबके दिलों को करीब ले आता है, और इसमें कोई जो है तासुब नहीं है, और सब नेशन एक हो जाती है। और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी क्रिकेटर ही हैं, राइट। तो क्रिकेट ऐसी स्पोर्ट्स है जिससे जो है सारे खुश होते हैं, क्योंकि लॉन्ग वर्जन गेम होता है, ज्यादा टीवी पर आता है, लोग इंटरेस्ट से देखते हैं। 10 मार्च के मैच को कैसा देख रहे हैं? 10 मार्च को कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, और कराची किंग्स के साथ कोयटा में भी तमाम खिलाड़ी तकरीबन कराची के ही शामिल हैं। कप्तान सरफराज अहमद कराची, एहसान अली कराची, और कराची के और बहुत सारे बॉलर्स। मैं ही समझता हूँ, देखिए जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो जीतेगी। ज़ाहिर है गायब का इल्म तो अल्लाह को है, लेकिन दिस इज़ माई परसेप्शन, आई माइट बी रॉन्ग। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, अभी कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा कराची वालों को, क्योंकि वो 5th पोजीशन पे है। अभी तो 5th पर, चौथी पे आए, चौथी पे, तीसरी पे आएंगे, फिर बात बनेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोयटा की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उमर अकमल बड़ी फॉर्म में है, फिर उनके बहुत अच्छा परफॉर्म, शेन वॉटसन बहुत अच्छे वॉटसन, तो उनका जो सबसे बड़ा जो एज है वो ये है कि सारे प्लेयर जो है फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेयर जैसे फॉर्म में होता है ना बास टीम में कि वही 100 कर रहा है, जिस दिन वो 100 नहीं करता पूरी टीम बैठ जाती है। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि मैं ये समझता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर को मैं रेट करता हूँ। मोइन भाई की बात को शेब भाई आपसे आगे बढ़ाते हैं, आप बताएं कि इस मैच को कैसा देखते हो, कराची में क्रिकेट की वापसी को कैसा देखते हैं? कराची में क्रिकेट की वापसी इंटरनेशनली तो इससे पहले भी मैचेस हो चुके हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो कहते हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी सही नहीं है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इस वजह से सही नज़र नहीं आती। एक टीम है कराची, आपने उसका नाम दिया हुआ कोयटा, एक टीम ऐसी है जिसका पता ही नहीं, कराची का एक प्लेयर भी नहीं, आप उसको कराची का नाम दे रहे हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। वन ऑफ द बेस्ट टीम है कोयटा ही, ठीक है, उस मैच में, और हर चीज़ कोयटा के फेवर में होगी। कोयटा को सिर्फ अपनी थोड़ी सी ये वर्किंग करनी चाहिए फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग में, अदरवाइज कोयटा। आप ये ट्रॉफी किसको देख रहे हैं मोइन भाई जीतते हुए? देखिए कोयटा बहुत अनलकी रहा है। मैं इस वक्त तो इट्स टू अर्ली टू से, राइट, आई मीन आई कैन नॉट प्रेडिक्ट एट दिस टाइम, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो मुझे नज़र आ रहा है सामने, बाकी कोयटा है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, कि टीम वर्क नज़र आ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टीम वर्क। और जब तक, जैसे आपने कहा ना कि फ़ौज जो हमारे सैल्यूट करना चाहिए, जो उन्होंने सर बुलंद किया है पूरी नेशन का, पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो सिर्फ इसी वजह से कि टीम वर्क है। पाकिस्तानी फ़ौज में टीम वर्क है। हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने दो ओपनिंग बैट्समैन गिराए, 2 ओपनिंग इंडिया के, हिंदुस्तान ने तो 2 दरख्त गिराए थे, पाकिस्तान ने दोनों ओपनिंग बैट्समैन गिरा दिए ना। हाँ, तो वो कभी भी आएंगे क्या शानदार सरप्राइज दिया। तो एनी हाउ, तो बेसिकली जो टीम वर्क जो नज़र आ रहा है मुझे, एक कोयटा का, और सबसे बेस्ट पेशावर जल्दी का, और फिर तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद का नजर आया। तो मैं 3 टीमों को कहता हूँ। बाकी मैं एक बात कह देता हूँ, और अल्लाह मियां से दुआ, अल्लाह मियां इमरान खान साहब के भी दिल में डाल दे, अमेरिकन प्रेसिडेंट डॉक्टर आफिया को भी किसी तरीके से ये निकाल लें, तो ये इमरान खान की और हम लोगों की बहुत बड़ी कमी। ये बहुत बड़ी बात की है शोएब भाई ने। हमारी ख्वाहिश है, पूरी कौम की ख्वाहिश है कि ऐसा वक्त आए कि डॉक्टर आफिया भी पाकिस्तान आ जाएं। जिस तरह हमने खैर सगाली तौर पे अभिनंदन को हिंदुस्तान के हवाले किया, हम हर जगह पे अपनी जो ना कोशिश करते हैं कि बेहतरीन जेस्चर दें। हमारी दुआ ये है कि दूसरे मुमालिक भी इस तरह से। देखिए जी, मैं थोड़ा सा बता दूं, शोएब भाई ने बिल्कुल बहुत अच्छी एक डिमांड किया, बल्कि ये तो हक है हमारा बात करना भी, हर, क्योंकि ज़ाहिर है किसी के साथ भी हो सकता है।
تو ڈاکٹر عافیہ کو بالکل لینے کے آنے چاہیے، چونکہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل کوشش کریں گے، اور وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے نا، خاص آپ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، جو ان کا ایک پلس پوائنٹ ہے، یو ایس پی، یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہے، رائٹ. تو میں ضرور بالکل میری طرف سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ پوری قوم کی درخواست ہے، پوری قوم کی درخواست ہے، میٹرو کی طرف سے درخواست ہے، اس ہر کے لیے دعا بھی کرے، اللہ سے مدد بھی مانگے اور کوشش بھی کرے. دیکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی جتنی خواہشیں ہیں نا تقریباً پوری کرنی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عمران خان کی یہ خواہش بھی پوری کرے گا اور یہ کوشش میں کامیاب ہوگی. بالکل یہ کوشش کامیاب ہوگی، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ اسی طرح سے بحال ہو، اور پاکستان میں کرکٹ 2009 سے جو بالکل ہمارے گراؤنڈ جو ہیں سونے ہوئے ہیں، عوام ہماری چاہتی ہے کرکٹ واپس آئے. تو ایسا وقت ضرور آئے گا کہ تمام انٹرنیشنل ٹیمز پاکستان کا دورہ کریں گی، اور پاکستان کے کھلاڑیوں کو بھی اچھی کرکٹ کھیلنے کو ملے گی، اور پاکستان کے تماشائیوں کو بھی اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. معین بھائی چلتے چلتے آپ سے یہ صرف یہ کہنا ہے کہ ہماری فوج کے ساتھ کرکٹرز نے، عوام نے بہت زیادہ یکجہتی دکھائی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم اس حوالے سے متحد تو ہے، یونائٹڈ تو ہے، ہمارا نیکسٹ کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ جو یکجہتی کو، یہ یونٹی کو ثابت کرنا چاہیے پوری دنیا میں؟ دیکھیں جی، اس کا جو سب سے جو ابھی اسٹڈی پلان کی بات کر رہے تھے، آپ نے پلاننگ کی، اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بننا پڑے گا. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں بنیں گے ہم ایک نہیں ہو سکتے. کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم سب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. دیکھیں جب تک، اور آج انشاءاللہ ہم بن کر جب یہ بنیں گے تو ہم ایک ٹیم ہو جائے گا. اور آپ نے جیسے کہا نا کہ ملک کے لیے کھیلو، ملک سے مت کھیلو، اسی طرح اسلام کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ، دین کو اپنی زندگی میں لے کے آؤ، اور اللہ کو بڑا مانو. اللہ کی مدد ایسی ہے کہ پوری دنیا پہ تم چھا سکتے ہو، لیکن بغیر اللہ کی مدد کے تم کچھ نہیں کر سکتے. نیشن کو ایڈوائز ہے، میرے لیے بھی، سب کے لیے، کہ اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ وظیفہ یہ پڑھتے رہو، اور ہر نماز میں دعا مانگو، اور جب اذان ہو اللہ بلائے تو مسجد میں جاؤ، اللہ کو یاد کرو. جب اللہ کو یاد کرو گے تو یہ ملک اوپر جائے گا. بغیر اللہ کی مدد کے نہیں جا سکتا، چاہے جتنا بھی کچھ کر لو. سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہمارے سب لوگوں کے دلوں میں وہ محبت پیدا کر دے، وہ طاقت پیدا کر دے. شعیب بھائی، آپ کرکٹ کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا؟ دیکھیں پاکستان کا یہ تو ہماری یہ سوال جواب ہو جاتے ہیں. ہماری ٹیم بہت اچھی ہے، مستقبل اگر اس کا خراب کریں گے تو ہم ہی کریں گے. اب ٹھیک ہے، ایک لڑکا بھی ہے، اس پہ کتنا کرٹیسزم ہوا انضمام کے امام الحق پہ. اب وہ کھیل رہا ہے، پرفارم کر رہا ہے، تو اب اس کو اوپر اٹھا لو. تو ہماری مطلب انشاءاللہ تعالی ہر اس میں ایونٹس میں، ہر اس میں ہم اچھے ہیں. ہمارا کوئی مستقبل خراب نہیں ہے، ہمارا اور اوپر جائے گا مستقبل. بس ہمیں فیئر ہونا چاہیے. ہمیں جی معین بھائی، یہ امام الحق کی آپ نے بات کی شعیب بھائی نے، میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت بڑا پلیئر بنے گا. ظاہر ہے ایک میری فیلنگز ہیں، اور اس کو ضرور ٹیم میں ہونا چاہیے. یہ ہر فارمیٹ کو ایڈجسٹ کر دیتا ہے، اس میں ایبیلٹی ہے یہ، رائٹ. اور اس نے پرفارمنس کیا ہے. اور باقی رہی یہ بات کی، جو ہم تو دیکھنے کے بعد تجزیہ کرتے ہیں نا، خراب کھیلا تو خراب، اچھا کھیلا تو اچھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ کسی وقت بھی اوپر آ سکتا ہے، کیونکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں نا، اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو کوشش یہ کریں کہ زیادہ پازیٹیو بات کیا کریں سارے لوگ. اور تمام آپ کے چینل سے میری ایک درخواست ہے، خاص طور پہ تمام چینل سے، اس وقت پازیٹیو بات کریں، نیگیٹو بات نہیں کریں، ملک کی بات کریں. اگر یہ ملک ہے تو ہم سارے لوگ ہیں. اور اس کن کے لیے دعا کریں؟ پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی کے لیے، جنہوں نے اپنی جانیں قربانیاں کی ہوئی ہیں اور وہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم اتنے مطمئن ہو کے ٹی وی پر بات کر رہے ہیں، اور ہم سر کی بارڈر بھی لگا رہے ہیں، سب چیز کا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. ہماری عسکری افواج متحد ہیں، ہماری عوام متحد ہے، ہمارے سپریم کمانڈر کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑی سپریم کمانڈ تو رب کی ہے. اپنا ملک، اپنا ملک. ہمارے یہاں جو سب سے بڑی برائی ہے نا، اگر جیسے معین یا میں کسی کی تعریف کر دوں گا تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ چمچہ گیری کر رہے ہیں. اگر کسی کی برائی یا کوئی خامی پوائنٹ آؤٹ کریں تو کہتے ہیں یہ نیگیٹو جا رہے ہیں. تو یہ سسٹم ختم ہو جائے بہت اچھے. میں نے پازیٹیو بات اس لیے کر رہا ہے کہ دیکھیں جی، اپنے ملک کو اس سے بڑا ملک کوئی نہیں ہے. میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں. کرکٹ میں اگر آپ کسی کی بات کریں گے نا تو یہ کہہ دیا جائے گا یار دیکھو معین چمچہ گیری کر رہا ہے، شعیب حبیب چمچہ گیری کر رہے ہیں. اچھا اگر کسی کی خامی بیان کریں گے تو کہیں گے دیکھو نیگیٹو. اصل میں تھوڑا سا اس کو ایجوکیٹ پیپل بیٹر، رائٹ. میں تھوڑا سا بتا دوں. دیکھیں جی،
انسان کی عادت سے نفرت کرنی چاہیے، پوری شخصیت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. صحیح. بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو ایک برائی آپ نے دیکھ لی نا، جیسے احمد شہزاد کی بات کرتے ہیں اکثر، ایٹیٹیوڈ پرابلم، ایسا کچھ نہیں ہے نا. ایک عادت کا پورا احمد شہزاد کو انہوں نے خراب کر دیا، ایسا ہے نہیں. اس عادت ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہے. تو اگر ہم پازیٹیو اپروچ، لائکس اٹریکٹ لائکس، نارمن ونسن کی ایک کوٹیشن ہے کہ لائکس اٹریکٹ لائکس. تو جب پازیٹیو بات کرو گے نا تو پازیٹیو ہی چیز آئے گی. جب تم نیگیٹو کا تذکرہ کرو گے، خاص طور پہ ہماری ٹی وی پہ جتنے بھی نیگیٹو بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم نے پروگرام بیچنا ہوتا ہے، تو فار گاڈ سیک پروگرام بیچنے کے لیے پاکستان کو تباہ مت کرو، پازیٹیو بات کرو. اللہ کو بہت پسند ہے اور سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اچھی بات کرو. ہاں ہم کیا آفر کر سکتے ہیں سوسائٹی کو؟ ایٹ لیسٹ کچھ نہیں دے سکتے، نہ پیسہ دے سکتے، لیکن پازیٹیو بھائی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. سب سے بڑھ کر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. شعیب حبیب صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. نیوٹن کا تھرڈ لا ہے کہ جتنی زور سے آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں اتنی ہی زور سے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. آپ کسی بال کو زور سے تھرو کریں اتنی ہی طاقت سے وہ آپ کے پاس واپس آئے گی. آپ جتنی طاقت سے جتنی محبت کسی کو بانٹیں ویسے ہی محبت آپ کے پاس واپس آتی ہے. تو پازیٹیو رہنا ہے، پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. جاتے جاتے صرف آپ سے یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مت کھیلو، پاکستان کے لیے کھیلو. پھر ملتے ہیں آپ کے نیکسٹ ویک سیم پروگرام میں. پاکستان زندہ باد. عامر خان سائننگ آف.